پھر اس میں آپ دیکھیے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ، اور جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے، کوئی حکم آتا ہے، من الامن، امن میں سے، او الخوف، یا خوف میں سے، امن یا خوف کی کوئی بات ان تک پہنچتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اذاعوا بہ، اس کو فوراً نشر کر دیتے ہیں، فوراً پھیلا دیتے ہیں۔ اس کا پچھلی آیت سے کیا لنک ہے کہ ظاہری چیزوں کو سن کے تحقیق کیے بغیر فوراً نشر کر دیا، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ، اور اگر اس کو لوٹاتے، الی الرسول، طرف رسول کے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور طرف اولی الامر کے ان میں سے، اور اولی الامر سے مراد صاحب رائے لوگ، علماء لوگ، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ، البتہ جان لیتے اس کو وہ لوگ، یستنبطونہ، جو اس میں استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ یستنبطون کا لفظ جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن ہائی اردو میں اس کا روٹ ہے نون بے توئے، نبتا۔ نبتا کا معنی ہوتا ہے کنویں سے پانی نکالنا۔ نبتا کا کیا معنی؟ کنویں سے پانی نکالنا۔ اور مراد یہاں کیا ہے؟ کسی بات کی گہرائی میں جا کے نتیجہ نکالنا، کسی بات کی گہرائی میں جا کے نتیجہ اخذ کرنا۔ اس کو اجتہاد بھی کہا جاتا ہے، تہہ تک پہنچ کر، ڈیپتھ میں جا کر کسی مسئلے کا حل تلاش کرنا۔ اور یہ کس کا کام ہوتا ہے؟ علماء کا کام ہوتا ہے۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تو تم پیروی کرتے شیطان کی، إِلَّا قَلِيلًا، مگر بہت تھوڑے، یعنی بہت تھوڑے بچتے شیطان کی پیروی سے۔ اس آیت کو اگر مدینہ کے کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھیں تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جنگ احد کے بعد حالات ایسے تھے کہ آئے روز کوئی نہ کوئی ایسی خبر یا کوئی ایسی افواہ پھیل جاتی جس میں کوئی خوف کی بات ہوتی، یا بعض اوقات مسلمانوں کی کسی دستے کی کامیابی کی بات ہوتی، تو اس کے جو نتائج ہوتے تھے پھر وہ عوام پر یا عوام الناس پر یا لوگوں پر اچھے نہیں ہوتے تھے۔ تو یہاں اس سے روکا جا رہا ہے کہ افواہیں مت پھیلاؤ، باتوں کو یوں ہی مت اڑاؤ، باتوں کی تحقیق کرو، خود نہیں کر سکتے تو ایسے لوگوں کے پاس لے جاؤ جن کو اللہ نے تحقیق کی صلاحیت دے رکھی ہے، کیونکہ ریسرچ کا مزاج ہر شخص کا نہیں ہوتا، ہر شخص کسی چیز کی گہرائی میں نہیں جا سکتا۔ تو اس کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے پھر کہ ہر شعبے کا جو کوئی ماسٹر ہے یا کوئی ایکسپرٹ ہے اس کے پاس لے جاؤ، اور وہ اس معاملے کو سمجھے اور اس کی رائے کو پھر لو۔ اور وہ حدیث مشہور آپ نے سن رکھی ہوگی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلانا شروع کر دے، بغیر تحقیق کے، بغیر کسی وجہ کے۔ تو یہاں پر ایک تو امرن سے مراد کوئی خبر ہو سکتی ہے امن کی یا خوف کی، اور دوسرا امرن سے مراد کوئی حکم ہو سکتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی حکم جب آپ کو پتہ چلے، یعنی کوئی قرآن کا حکم یا کوئی، اور آپ کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تو بجائے اس کے کہ آپ وہیں بیٹھے بیٹھے فتویٰ دے دیں کہ یعنی کہ قرآن کے خلاف کوئی بات کر دیں یا دین کے خلاف بولنا شروع کر دیں یا دین والوں کے خلاف، تو آپ کیا کریں؟ جا کے اہل علم سے مسئلہ دریافت کریں، اس کی حقیقت معلوم کریں، اس کی حکمت جانیں۔ یعنی کہ کوئی آپ نے آیت سنی، کسی نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی آیت آپ کو بتائی، آپ کہتے اچھا یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ ایک دفعہ میرے پاس ایک بچی آیت کرنے کی، بہت ہی اعتراض کے انداز میں کہ قرآن میں عورتوں کو مارنے کی بات لکھی ہوئی ہے نا۔ میں نے کہا آپ نے پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا نہیں، مجھے بتایا گیا ہے۔ اچھا پھر نکالیں اس کو۔ خیر کافی بات ہوئی، لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم ادھر ادھر سے اسلام کے خلاف کوئی شوشش سنتے ہیں نا، اب اس وقت آپ دیکھیں مسلمانوں کا حال یہ کہ ان کو اپنے دین کا خود کچھ پتہ نہیں، کچھ خبر نہیں، کہاں سے سنتے ہیں اسلام کے حق یا خلاف میں باتیں؟ میڈیا سے، ٹیلی ویژن سے، ریڈیو سے، اخباروں سے۔ ہم عموماً اسلام پر آرٹیکل کہاں پڑھتے ہیں؟ کسی اسلامی کتاب میں یا اخبار میں؟ اخبار میں۔ ہمارا دین کے بارے میں بھی موسٹلی نالج ہے نا، وہ اخباری نالج ہے، یا پھر ٹیلی ویژن میں کوئی چیز آ گئی۔ کبھی کسی سے بات کریں تو کہتے ہیں وہ ٹیلی ویژن میں بتا رہے تھے، وہ ایک مولانا صاحب تھے یا فلاں تھے، وہ ٹیلی ویژن میں بتا رہے تھے۔ یا اسی طرح مسلمانوں کے بارے میں جو اوپینین بنے ہوئے ہیں یہاں پر یا کہیں بھی دنیا میں، وہ کہاں سے بنتے ہیں؟ میڈیا۔ اچھا یہ جو میڈیا بیسڈ انفارمیشن ہوتی ہے یہ ساری کی ساری درست بھی نہیں ہوتی، لیکن لوگ اس کو قرآن کا حرف سمجھتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو میں نے یہ دیکھا
اخبار میں یہ آیا تھا، ٹیلی ویژن پہ یہ آیا تھا، ریڈیو میں بتا رہے تھے. اچھا عموماً کیا ہوتا ہے، ریڈیو پر جو خبر آ رہی ہوتی ہے اس کو کیا درجہ دیا جاتا ہے؟ ہر کوئی شیئر کر رہا ہوتا ہے نا ایک دوسرے سے. ریڈیو میں نیوز آ رہی تھی، ایمرجنسی ڈکلیئر ہوگی، فلانا ہوگا فلانا ہوگا، بعض اوقات خوفناک باتیں، بعض اوقات اچھی خبریں. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ جب بھی تم کوئی ان یوزول قسم کی بات سنو تو فوراً یقین نہ کر لو. یہ ایک اصول ہونا چاہیے ہماری سب کی زندگی میں. کوئی چیز جو کسی کے خلاف جاتی ہو، جو ہمارے خلاف جاتی ہو، اس کو سنتے ہی مت مانو. حتیٰ کہ قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے تمہیں ایسا مفہوم بتا رہا ہو کہ جو تمہارے سمجھ سے اوپر ہو رہا ہو تو فوراً اس کے اوپر مت رائے بناؤ. کوئی بدگمانی مت لاؤ دل میں اللہ اور رسول کے بارے میں، یا فوراً یہ نہ کہہ دو آج کے دور میں نہیں ہو سکتا. کیا کرو؟ اس میں مزید غور و فکر کرو. خود نہیں کر سکتے، جاؤ ان لوگوں کے پاس. اور یہاں کیا کہا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے پاس جاؤ، بعد میں ان کی کتاب و سنت سے استفادہ کرو، اور پھر اولی الامر یعنی علماء سے رجوع کرو جو اس معاملے کو خوب گہرائی تک جانتے، ان سے پوچھو. تو اس سے کیا ہوگا؟ بات کی حقیقت تمہیں پتہ چلے. پیچھے بھی تنازع کے موقع پر بھی کیا کہا گیا؟ کیا کرو؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاؤ. اور یہاں بھی رسول اور اولی الامر کی طرف لے جانے کی بات. وہاں اللہ رسول کی طرف لے جانے کی بات تھی تنازع میں، اور یہاں رسول اور اولی الامر کی طرف لے جانے کی بات ہے. یہ فرق ہے دونوں مقامات پر. یعنی عام روزمرہ زندگی سے متعلق جو معاملات اور واقعات ہیں ان کو رسول اور اولی الامر کی طرف لے جاؤ، اور اختلافات صرف اللہ رسول کی طرف. ٹھیک ہے. پھر فرمایا اور اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم کیا کرتے؟ شیطان کی پیروی کر گزرتے. اچھا، شیطان کی پیروی ایسے موقع پہ کیا ہوتی؟ خوب فساد پھیلتا ہے، اور بعض اوقات انسان ایسی مصیبت میں پڑتا ہے کہ کفر تک جا پہنچتا ہے.